الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلب تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی بڑا سلا دے گی، چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی تم دامن مصطفیٰ، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور کہا اللہ ایک ہے، اس پر ثابت قدم رہے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دشمن کی فوج اور تعداد حرب کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعت اور کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ اور پھر مسلمان کبھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہوا کرتا ہے۔ جنگ زوروں پر تھی، اگرچہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کو شاندار فتح نصیب ہوئی، مگر عیسائی چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی تھے، تینوں کی اٹھتی جوانیاں، چہرے پر نور گفتاری بے مثالی آیا تھی۔ انہیں عیسائی شہنشاہ ہرکل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرکل نے کہا تم نے ابھی تک جوانی کی بہاریں بھی نہ دیکھی ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اسلام سے انحراف کر لو اور مسیحیت میں شامل ہو جاؤ۔ مجاہدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ ہرکل بادشاہ نے کہا کیا تمہیں اپنی جوانیوں پر ترس نہیں آتا؟ اگر تم نے اسلام سے انحراف نہ کیا، اگر تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو تمہارے جسم تمہارے خون سے تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجاہدین نے بولا ہم غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اے عیسائی بادشاہ، ہماری جانب اللہ کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو ایمان کا، جو شہادت کا جذبہ لے کر ہی میدان جہاد میں آتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اسی مرتبے کے اصول کے لیے آرزو کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اے عیسائی بادشاہ، ہماری بات غور سے سنو۔ اے عیسائی بادشاہ، میرے جسم کا آخری قطرہ بھی اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی میرے جسم میں باقی ہے، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی جان بھلے چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ ہرکل بادشاہ نے کہا یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کو تیل کا ایک بہت بڑا کڑھایا منگایا گیا اور اس کڑھا کے قریب تینوں مجاہدین کو لایا گیا اور کہا گیا وزیروں سے کہ ان تینوں کو باری باری اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر! تینوں مجاہدین کو اس کڑھا کے قریب لایا گیا، ایک کو پکڑ کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! اب دوسرے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہا جلد کیجئے، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس دوسرے مجاہدین کو بھی پکڑ کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر! اب تیسرے کی باری تھی۔ اس کی اٹھتی ہوئی 18 سال کی ابھرتی ہوئی جوانی دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آ گیا۔ اس وزیر نے کہا اے بادشاہ، مجھے مختصر سا عرصہ کی مہلت دے، مجھے تھوڑے سے وقت کی مہلت دے، میں اس کا ایمان جلد چھین لوں گا، میں اس کا ایمان جلد چھین لوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ لوگ اسلام میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، معلوم نہیں ان کے نبی نے ان کو کیسا نشہ پلا دیا ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس کو اتار نہیں سکتی۔ اس وزیر نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عرب کے لوگ عورتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا، ہر حربہ استعمال کروں گا اس کو اسلام سے مخرف کرنے کے لیے، اس کو اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر چند کوشش کروں گا۔ اس وزیر نے اس بادشاہ کے سامنے جب اتنی عرضی ڈالی، جب اتنا اس نے ضد کیا تو اس بادشاہ نے اس وزیر کو اس عربی نوجوان کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ وزیر اس عربی نوجوان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، رات کی سیاہی آسمان کے کناروں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اس عربی نوجوان کو ایک مکان کے اندر بند کر دیا۔ اللہ اکبر! مکان کے اندر بند کرنے کے بعد وہ وزیر اپنے گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیٹی سے ملتا ہے، بولتا اے میری پیاری بیٹی، دنیا عیسائیت میں تجھ سے بڑھ کر اور
اور کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، تو خوبصورت بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اور تیرے پاس ذہن بھی ہے۔ اگر تو اس عربی نوجوان کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو ہم انعام و کرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ اس وزیر نے کہا ابا جان، اس وزیر کی بیٹی نے کہا ابا جان، اس وزیر نے کہا ابا جان، اس کی ایک نظر میرے چہرے پر پڑے گی کہ وہ اس کے ایمان کو منتظر کر دینے کے لیے کافی ہوگی۔ وہ وزیر اپنی بیٹی کو تھپکی دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ بیٹی، کامیاب ہو کر واپس آنا۔ وہ بیٹی جاتی ہے، وہ وزیر زادی جاتی ہے، اس عربی نوجوان کے کمرے کے پاس پہنچتی ہے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتی ہے، اندر داخل ہوتی ہے۔ داخل ہونے کے بعد وہ وزیر زادی دیکھتی ہے کہ وہ عربی نوجوان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ وزیر زادی جاتی ہے، اس عربی نوجوان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ پوری رات بیٹھی رہتی ہے، لیکن اس نگاہوں نے، جن نگاہوں نے اس نے مصطفیٰ دیکھ چکا ہو، وہ نگاہ بھلا کسی اور کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہے؟ وہ نصب رات بیٹھی رہی، لیکن اس عربی نوجوان نے اس وزیر کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ صبح ہوئی تو وہ وزیر زادی اپنے اس کمرے سے باہر نکلتی ہے اور گھر کے لیے واپس آتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے وہ ہکا بکا رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اتنے میں اس کے ابا آتے ہیں، بولتے ہیں اے میری بیٹی بتا کیا خبر لائی ہے؟ وہ وزیر زادی کہتی ہے ابا جان، آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، میں نے ہر چند کوشش کی لیکن اس نے میری طرف غلطی سے بھی ایک نگاہ نہ ڈالی۔ دوسری رات وہ وزیر زادی پھر اس عربی نوجوان کے کمرے میں جاتی ہے۔ جانے کے بعد پھر اندر دیکھتی ہے کہ وہ عربی نوجوان نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ رات بھی اس کی نفل نماز پڑھتے پڑھتے ہی گزر گئی۔ وہ رات اس کی نفل نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ وہ لڑکی کے لیے وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ کہاں دنیائی عیسائیت میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور کہاں یہ عربی نوجوان کہ میں پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی لیکن اس کو علم بھی نہیں ہے آخر وہ کون سا ایسا حسین و جمیل ہے جو ان کی نگاہوں میں بس گیا ہے۔ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ وزیر زادی بڑی ہی پریشان ہوئی کہ آخر وہ کون سا ایسا حسین ہے۔ وہ وزیر زادی کے لیے یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ کہاں دنیائی عیسائیت میری چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، اور کہاں یہ عربی نوجوان کہ میں اس کے پاس پوری رات بیٹھی رہی لیکن اس نے مجھے غلطی سے بھی ایک نگاہ نہیں دیکھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس وزیر زادی نے کہا ایک دن ہمت کر کے کہ اے عربی نوجوان، میں ہکا بکا ہوں، میں پریشان ہوں، میں بہت دن سے دیکھ رہی ہوں، آج مسلسل 40 راتیں گزر گئی ہیں لیکن تو نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، ایک نگاہ اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، غلطی سے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اس کو کیا پتا کہ جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ نگاہ اس کے غیر کی طرف، وہ نگاہ ان کے غیر کی طرف، ان کے دشمن کی طرف کیسے اٹھ سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ وزیر زادی نے جب عرض کیا اے عربی نوجوان مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا ایسا حسین و جمیل ہے، وہ کون سی ایسی محبت ہے، وہ کون سا ایسا عشق ہے جس میں تو ہمیشہ مست رہتا ہے، جس میں تو ہمیشہ مستغرق رہتا ہے، آخر وہ کون ہے بتا تو ذرا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے جگر دل بند ماہی آمنہ دا، اتی بابل پیاری فاطمہ دا، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ، حسین و حسن و غم خار نانا، اکھا وچ قدرتی سربیدی دھاری، دلائن قتل کر دے جیو کٹاری، مدینہ طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، زلیخا اسنو جے دیکھ لے دی، نہ پیچھے یوسف شامی دے پہنے۔ اس اشعار کو سننے کے بعد اس وزیر زادی نے کہا خدا را مجھے بھی ایسے پاک دین میں داخل کر لے۔ اس عربی نوجوان نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ہمارا یہ کردار ہوتا تھا، ہمارا یہ ایمان ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کر دنیا کی تقدیریں بدل جاتی تھی، اور ایک اب کا ایمان ہے ہمارا، تھوڑی سی کسی چیز کے لیے، تھوڑے پیسے کے لیے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ مسلمانوں خوف کرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو۔
اللہ اکبر۔ اس وزیر زادی نے پھر کہا کہ اب ہمارا یہاں رکنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، اب ہمارا یہاں رکنا بہتر نہیں، خطرے سے خالی ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، ابھی آپ یہیں رکو، تھوڑی دیر آپ یہیں آرام کرو، میں ابھی جاتی ہوں، پاس کے استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہوں اور رات ہی رات میں ہم دونوں یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ وزیر زادی جاتی ہے، جانے کے بعد پاس کے استبل سے 2 گھوڑے لاتی ہے، وہ دونوں اس گھوڑے پر سوار ہو کر پوری رات سواری کرتے رہتے ہیں، پوری رات گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ جب فجر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں گھوڑے روک کر نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ وزیر زادی پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کو ایک لشکر گدارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ وزیر زادی ڈر جاتی ہے اور اس عربی نوجوان سے کہتی ہے اب لگتا ہے خبر ہو چکی ہے، ہم لوگ اب گرفتار ہو جائیں گے، ہم لوگ اب پکڑے چلے جائیں گے۔ پھر وہ عربی نوجوان کہتا ہے آپ گھبراتی کیوں ہو، آپ پریشان کیوں ہوتی ہو، آپ ڈرتی کیوں ہو، 1000 کی فوج کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اتنا سننا ہوتا ہے، وہ لشکر قریب آتا گیا، جب بالکل قریب آ گیا تو وہ دونوں دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ وہ بھائی جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے، وہ بھائی جو ہلاک ہو گئے تھے، وہ بھائی جو ہرکل کے ظلم و ستم کے اس میں آ گئے، ہرکل کے ظلم و ستم میں آ گئے تھے، وہ بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تب وہ دونوں بھائی جیسے قریب آئے لشکر کے ساتھ، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب میں دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہا اے میرے پیارے بھائی، اے میرے لخت جگر، آپ پریشان کیوں ہوں، آپ ہکا بکا کیوں ہوں؟ کہ آپ نے قرآن کریم کا وہ اعلان نہیں سنا، آپ نے قرآن کریم کا اعلان نہیں سنا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ پھر کہا میرے بھائی میں یہاں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ آپ دونوں کا نکاح کرا دوں، آپ دونوں کو ہر کل کے ظلم و ستم سے آزاد کرا دوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی بڑا سلا دے گی، چہرے کو گلاب کی طرح کھلا دے گی، مت چھوڑنا کبھی تم دامن مصطفیٰ، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔